سہیل سن، ارے ایک وقت کی بات نہیں ہے، 3 دن ہو گئے اور رو رو کر کے بلی یہی کہہ رہی ہے یا رسول اللہ علیہ السلام، جان جائے گی تو آپ کے شہر میں، زندگی گزرے گی تو آپ کے شہر میں، یا رسول اللہ مدینہ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا ہے، یا رسول اللہ انڈیا کا ایک شخص اپنے شہر میں لے جانا چاہتا ہے۔ کہ فوراً حاجی صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ بات تو میں نے صرف اپنے دل میں خیال کیا تھا، نبی فرماتے ہیں 3 دن ہو گئے بلی نے کچھ کھایا پیا نہیں۔ ارے وہ ایک جانور ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہے اور شہر کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ ہم کیسے نبی پاک کے امتی ہیں جو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ایک ٹائم کی نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے؟ ذرا سوچیں۔ ارے یہ بات تو بہت دور کی ہے، آج ہمارے قوم میں بے دینداری اس قدر ہو گئی ہے کہ 90% لوگوں کو نماز جنازہ یاد نہیں ہے۔ 20 سال کی عمر ہو گئی، 60 سال کی عمر گزر رہی ہے، لیکن نماز جنازہ یاد نہیں ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا، مثلا ماما کا انتقال ہو گیا، بھانجی کو خبر لگی، شوہر کو بولتی ہے ماما کا انتقال ہو گیا، فوراً تیار ہوتی ہے، جیسے ہی میت کے پاس پہنچتی ہے اور رونا اور گڑگڑانا ایسے شروع کر دیتی ہے، لگ رہا ہے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ اس وقت بھی وہ جھوٹ بولتی ہوئی نظر آتی ہے اور کہتی ہے مامو جان تو ابھی 3 دن پہلے میرے خام میں تشریف لائے تھے، اچھائیاں بیان کر رہی ہے، جبکہ ایسی چیزیں کوئی موجود نہیں تھے، پھر بھی وہ باتیں وہاں پر رو رو کر کے بیان کر رہی ہے، گویا کہ میت کو اصالے ثواب کرنے کے بجائے، درود پڑھنے کے بجائے، قرآن کی تلاوت کرنے کے بجائے میت کے عیبوں کو بیان کر کر کے میت کو گنہگار ٹھہرا رہی ہے۔ وہاں بھی نہیں چھوڑا۔ پھر اس کے بعد وہ نوجوان جو بھانجی کو لے کر کے گیا تھا، جو بھانجا تھا، وہ بھی رات گزار رہا ہے تو قرآن کی تلاوت کرتے نہیں، باہر بیٹھا ہوا کرسی پہ سگریٹ پی رہا ہے، بیڑی کی دھوئیں اڑا رہا ہے۔ اے نوجوان، کیا یہی تیری محبت تھی کہ ایک میت کے گھر پہ جانا اور تو اپنے عیاشی میں زندگی گزارنا اور عیش و آرام کی زندگی وہاں پر بھی گزارنا اور لوگوں سے جو چیز اس میں موجود نہیں تھے وہ بھی تو نے بیان کیا ہے؟ لیکن اسلام کے مقدس شہزادوں، میں اصل اپنے بات کی طرف آتا ہوں کہ بات کیا چل رہی تھی۔ اکثر و بیشتر لوگوں کو نماز جنازہ یاد نہیں ہے، جبکہ یہ کئی طرح سے نہیں ہے، ایک طرح سے نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے۔ لوگ بھی نماز جنازہ میں میت کے لیے شرکت کرتے ہیں تو کیا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے؟ اگر 20 موجود ہیں تو 50 دور کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر ان کو یاد ہوتی اور نماز جنازہ کی اہمیت ان کو سمجھ میں آتی تو قسم خدا کی وہ اپنے اگر پیر نہ ہوتے تو گھسیٹتے ہوئے نماز جنازہ میں وہ شرکت کرتے۔ ذرا سنو کیسے نماز جنازہ پڑھایا جاتا ہے۔ میں دعا کے بعد یعنی نیت کے بعد جب امام نے اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھا ہے، ثنا پڑھا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہا، پھر اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھا، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے دعا کیا پڑھ رہا ہے؟ اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا، اللہم احییتہ منا، اور ہمارے مرنے والوں کی بھی مغفرت فرما دے۔ اے میرے پروردگار، جو حاضر ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دے اور جو غائب ہیں ان کی بھی مغفرت
مغفرت فرما دے، وذکرنا وانسانا، اے اللہ مردوں کی بھی مغفرت فرما دے اور عورتوں کو بھی مغفرت فرما دے۔ پھر اس کے بعد اے اللہ جب تک اس دنیا میں رہ اسلام پر گامزن رکھ، اور جب اس دنیا سے اٹھا میرا آخری وقت آئے تو ایمان پر موت نصیب فرمانا۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ لیکن لوگ اس قدر دینی تعلیم سے دور ہو گئے ہیں جو ان کو نماز جنازہ سے بھی رغبت نہیں ہے، اور حاضر تو حاضر ہیں، یہاں تک کہ دل کہیں اور ہے اور نماز جنازہ میں حاضری کہیں اور ہے۔ میں ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ جنت حاصل کر لو۔ جنت حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ آج ہم نے کون سا جرم نہیں کیا ہے، کون سا گناہ نہیں کیا ہے؟ بھائی کی پراپرٹی پر قبضہ ہم نے کر لیا ہے، بہن کی پراپرٹی پر قبضہ ہم نے کر لیا ہے، پڑوسیوں کا دل ہم نے دکھایا ہے۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، قسم ہے اس وحدہ لا شریک کی، اگر تم نے کسی کا دل دکھایا ہے اور مجبور نے حالت سجدہ میں تمہارا نام لے کر کے رب سے شکایت کر دیا ہے تو تمہارے لیے بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے کسی کا دل دکھانے سے پرہیز کرنا، کوشش یہ کرنا کہ کسی کا دل دکھنے نہ پائے۔ امام غزالی جن کی مزار پاک بغداد شریف میں ہے، ان کا ایک مرید بہت بڑا عاشق تھا، بہت بڑا چاہنے والا تھا۔ عرض کیا سرکار جب آپ اس دنیا سے تشریف لے کر کے چلے جائیں گے تو میں کیا کروں گا، میں کس کے پاس بیٹھوں گا اٹھوں گا؟ امام اعظم فرماتے ہیں جو بھی آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے، لہٰذا تم اپنے دل کو کسی طرح سنبھال کر کے رکھنا اور اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزارنا، ورنہ قیامت کے دن ایک ایک پل کا حساب دینا پڑے گا۔ آخری وقت امام اعظم ابو حنیفہ اس دنیا سے تشریف لے گئی۔ اب وہ بندہ کیا کرتا، اتنا بڑا عاشق بن بیٹھا، قبر پہ گیا، مٹی کو سوارتا ہے، چاروں طرف سے مٹی کو درست کیا، قبر مبارک کو درست کیا، پھر اس کے بعد عرض کرتا ہے حضور آمنے سامنے تو دیدار نہیں ہوتا رہا ہے، لہذا خواب ہی میں دیدار کرا دیجئے، خواب میں تشریف لا لیجئے۔ وہ نوجوان دعائیں کر کے اپنے گھر پہ آتا ہے، رات میں جب سکون کی سانس لیتا ہے، نیند میں آتا ہے، خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ میرے خواب میں امام اعظم ابو حنیفہ، میرے خواب میں امام غزالی تشریف لائے ہوئے ہیں، اور وہ بھی آپ ایسے مقام پر فائز ہیں کہ آپ کی قبر مبارک جنت کی کیاریوں میں سے کیاری موجود ہے۔ اتنا کہا، جیسے اتنا دیکھا فوراً عاشق نے کہا، مرید نے کہا سرکار ابھی شام ہی کو تو میں نے آپ کی قبر کو میں نے مٹی سے برابر درست کیا ہے، آپ کی قبر یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری کیسے نظر آ رہی ہے، آپ کی قبر میں پھولوں کی بہاریں کیسے نظر آ رہی ہے، آپ کی قبر میں اتنی روشنی کیسے نظر آ رہی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اے میرے مرید سن، یہ جو مقام مجھے ملا ہے یہ نماز کی بدولت نہیں ملا ہے، یہ جو مقام ملا ہے وضو کی بدولت نہیں ملا ہے، یہ جو مقام ملا ہے قرآن کی تلاوت کی بدولت نہیں ملا ہے، یہ جو مقام ملا ہے ذکر رسول کی بنیاد پر نہیں، بلکہ یہ جو مقام ملا ہے اس بنیاد پر کہ یاد کر ایک دن ایسا آیا تھا
کہ تو نے بھی فجر کی نماز پڑھا تھا، میں نے بھی فجر کی نماز پڑھا تھا، پھر اس کے بعد تو نے بھی قرآن کی تلاوت کیا تھا، میں نے بھی قرآن کی تلاوت کیا تھا، پھر میں نے تجھ سے کہا تھا لکھنے کے لیے قلم اور دوات لے کر کیا، تو قلم اور دوات لے کر کے آیا تھا، جیسے ہی میں نے دوات کی شیشی کو کھولا تھا اور قلم اس میں ڈبویا تھا، اور قلم پر جب وہ دوات لگی ہوئی اوپر ہم نے نکالا تھا، فوراً آ کر کے ایک مکھی اس پر بیٹھ گئی تھی۔ تو جب مکھی بیٹھی میں سوچنے لگا اگر میں نے تھوڑی سی حرکت کیا تو گویا کہ اس کے رزق پر لات مارنا ہوگا، گویا کہ میں اس پر ظلم کرنے والا بن جاؤں گا، لہذا میں نے اپنے ہاتھ کو جامد و ثابت بنا دیا، اپنے بدن کی حرکت کو ختم کر دیا۔ جب پوری طرح سے مکھی نے دواد پی کر کے اپنے پیٹ کو بھر لیا اور اڑ گئی، اس کے بعد میں نے لکھنا شروع کیا تھا۔ اللہ رب العزت کو یہ عادت اتنی پسند آئی کہ رب نے اعلان فرما دیا، اے امام غزالی سن، تیری نماز تیرا روزہ تو ہم نے قبول ہی کر لیا، لیکن جو عادت پسند آئی ہے وہ عادت یہ ہے کہ تو نے ایک بے زبان پر رحم کیا تھا اور اس کو اپنے بھر پیٹ رزق کھانے دیا تھا، اسی بنیاد پر تیری قبر بھی میں نے جنت بنا دی ہے اور جنت میں تیرا مقام بھی میں نے تیار کر دیا ہے۔ یہ دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کا مقام ہے، اور ہمارا کیا حال ہے کہ جانوروں کے ساتھ نہیں، ہم پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بھائیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سبھی لوگوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سبھی لوگوں کو صحیح معنوں میں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔